اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ آنے والا ہر دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے یہ بات یقیناً کہتی ہوں کہ ہر انسان کو ہر لمحہ، ہر دن اور پوری زندگی میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتی ہوں، مجھ کو دے جو تیرے محبوب نے مانگا تجھ سے، اس سے بڑھ کر مجھے کیا طاقت گویائی ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ مزید میری ویڈیو آنے پر آپ کو بر وقت علم ہو سکے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، میں نے اپنی لائف میں اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے دیکھا ہے۔ صرف یہ علی ویر منافق، فیاض بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہ ویروں کا ٹولہ یا گروپ ہے، یہ ہمیشہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہی کی ہے۔ یہ خاندان جب سے یوٹیوب پر آیا ہے، انہوں نے اپنے چینل کریٹ کیے ہیں، اس وقت سے یہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنی ناشکری بیان کرتے ہیں۔ آپ علی ویر منافق کو ہی لے لیجئے جو اس ٹولے کا سردار ہے، کہ جیسے یوٹیوب چینل پر ذرا سیٹل ہوا تو اس نے اپنی عظیم ماں ہستی کا چینل دیسی ولیج فوڈ ان سے چھین لیا اور اپنی ماں اور بہن ان کو پردہ سکرین سے غائب کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خباثت ہو سکتی ہے؟ علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ اور ان کا ٹولہ، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ناظرین خوش ہوں یا نہ۔ انہیں صرف فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ علی ویر منافق اگر اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے تو وہ بخوبی جانتا ہوگا کہ مکافات عمل کیا ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ بھول چکا ہے تو میں اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ علی ویر منافق، غور سے سن لو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم۔ رولایا جس نے ماں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا، کیونکہ مکافات عمل تو اٹل ہے۔ دیر سو دیر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے ایک محاورہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جو دو گے وہ پلٹ کر آئے گا، خواہ وہ بھروسہ ہو، دھوکہ ہو، عزت ہو یا ذلت ہو۔ کیونکہ آج جو تو نے اپنی ماں یا بہن یا باپ کے ساتھ کیا ہے تو آئندہ اس کے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو تم نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے یا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا، لیکن ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ کیونکہ علی ویر منافق، آپ نے اپنی عظیم ماں ہستی اور اپنی بہن سنورا کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ نے خود لکھی ہے، مگر آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ اس کہانی کو سننے کے لیے علی ویر منافق اور تمہاری بیوی حمیرہ منافقہ
تیار رہو، کیونکہ آج آپ کسی کی راہ میں پتھر رکھیں گے تو آنے والے وقت میں وہ آپ کی راہ میں پہاڑ بن کر آئیں گے۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ کان کھول کر سنو کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک مسافر بس لاہور سے اسلام آباد جا رہی تھی کہ ایک عورت ایک دم بس میں اٹھ کر زور زور سے چلانے لگی کہ میرے کپڑوں میں سانپ ہے، بس کو روکو۔ لیکن ڈرائیور نے بس نہیں روکی اور مسافر بھی بس ڈرائیور کو توجہ دلا رہے تھے کہ وہ بس کو روکے، لیکن وہ بس دوڑائے جا رہا تھا۔ آخر اس نے ایک جگہ پر بس سٹاپ کی تو سب سے پہلے وہ عورت بس سے باہر نکلی۔ وہ عورت بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے اس کو اپنی چادر دی، اس عورت نے وہ چادر اوڑھی اور جو ہی اس نے اپنے ٹراؤزر کو نیچے کیا تو تقریباً 2 فٹ لمبا سانپ نکل کر بھاگا اور تیزی سے دوڑتا ہوا سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑے ایک آدمی کی ٹانگ سے جا کر لپٹ گیا اور فوراً ہی اس آدمی کو کاٹ لیا۔ وہ آدمی دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گرا اور مر گیا۔ یہ ایسے اچانک ہوا کہ بس سٹاپ پر اور بس کے مسافر سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زہریلا سانپ اس عورت کے ٹراؤزر میں کتنی دیر سے موجود تھا، لیکن اس نے اس عورت کو نہیں کاٹا اور لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ معلوم نہیں یہ بد نصیب آدمی کون تھا، جس پر پولیس کو انفارم کیا گیا۔ جب پولیس موقع واردات پر پہنچی تو اس آدمی کے کپڑوں کی تلاشی لی گئی، لیکن اس کے کپڑوں سے کوئی کارڈ یا تحریر نہ ملی۔ پاس ہی ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک تھیلا لٹک رہا تھا۔ پولیس نے سوچا کہ یہ موٹر سائیکل اسی آدمی کی ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے وہ تھیلا پکڑا اور جب تھیلے کا منہ کھولا تو وہ دیکھنے پر بہت خوفزدہ ہو گئے کہ اس میں کسی عورت کے کٹے ہوئے بازو تھے جن کے ساتھ سونے کے کڑے نظر آ رہے تھے۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اس بد نصیب آدمی نے سونے کے لالچ میں پہلے ایک عورت کو قتل کیا ہوگا اور پھر اس کے بازو کاٹ کر تھیلے میں ڈالے ہوں گے۔ اس پر اسرار واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس آدمی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جس نے بھی یہ مکافات عمل کا منظر دیکھا، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ سب استغفار کرنے لگے اور علی ویر منافق اپنی والدہ محترمہ اور ماں جائی بہن سنورا کو لا کر اپنے چینل علی ویر سے عوام الناس کو متعارف کرواؤ۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، بہتر رہے گا اور بہتر ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو جس طرح کا بیج بوتا ہے اسی طرح کا اسے پھل ملتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری دعائیں، میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔